الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے مسلمانوں، توبہ کرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے احکام کو مانو اور ہر ایسی چیز کو چھوڑ دو جس کو اللہ میں نے منع کیا ہے. یہ توبہ ہے. تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے فلاح اور کامیابی. قرآن کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا اس کا. توبہ جو کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اس کو فلاح ہوگی، اس کو کامیابی ہوگی، اس کی وہ تو اللہ والا بن جائے گا. توبہ سے ہی بندہ اللہ والا بنتا ہے. اور یہ بات کہ استغفار کرو، توبہ کرو، کلام پاک میں کئی آیات میں اس کا حکم آیا ہے. تو اس حکم کی وجہ سے استغفار اور توبہ اور رجوع الی اللہ جو چاہیں آپ کہیں کہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا، بالکل صاف صریح حکم ہو گیا، جس کو معمولی سمجھنا غلط ہے. اسی لیے اہل اللہ جو ہے وہ ہر وقت استغفار میں مشغول رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے بھی روتے ہیں اور معافی مانگتے ہوتے ہیں. اور یہ تو خیر عام اہل اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، حالانکہ معصوم نبی معصوم ہوتا ہے، ایک ایک مجلس میں 70 بار استغفار فرما دیتے تھے. پتہ چلا استغفار کتنی اہم چیز ہے. ہماری توجہ جو ہے ادھر سے ہٹ جاتی ہے. ہر چیز میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اپنے کو محتاج اصلاح سمجھے تو کوئی بات بھی ہوگی اللہ کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کام آ جائے گی. یہ جو ہے طریق جسے کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ، جو اس میں قدم رکھتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. یہ اس نے ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. وہ آپ کو پتا ہے، آپ سبھی اس میں ہیں کہ شیخ کو اپنا بڑا بنانا ضروری ہے. ایک رہنمائی کے بغیر تو کوئی راستہ طے نہیں ہو سکتا. وہ بتاتا جاتا ہے اب یہ کرو، اب یہ کرو، اس کو اپنا حال بتاتے چلے جائیں. تو آدمی کو اپنے آپ کو محتاج اصلاح سمجھنا چاہیے ہر چیز میں. میرے جب ایک شیخ کا انتقال ہو گیا تو دوسرے شیخ کی تلاش میں میں نے کئی حضرات کو ایک ہی مضمون کا خط بھیجنا شروع کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے مناسبت کس سے ہوتی. بظاہر یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. ایک خط لکھیے اور اس میں کسی کا نام نہ لکھیے، حضرت اقدس وغیرہ لکھ دیجیے اور اس کی فوٹو کاپی بنا کے ہر ایک کو بھیج دیجیے. تو جواب آتا ہے وہاں سے. تو ایک بزرگ کا جواب آیا جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، یعنی اس سلسلے کے خلفاء میں سے تھے اور بزرگ تھے بہت، کہ میں خود محتاج اسلام. کا جواب آیا کہ میں نے لکھا تھا کہ حضرت مجھ کو اصلاح کی بہت ضرورت ہے ابھی، اور شیخ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا کوئی اور. تو جواب میں لکھا کہ میں خود محتاج اسلام. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کو احساس ہو کہ وہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. اسی عنوان کو حضرت مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے، بڑے عجیب بزرگ تھے. تو ان کی کتاب ہے شریعت اور تصوف. اس میں شروع میں ہی انہوں نے فرمایا ہے کہ اس طریق کا جو پہلا قدم ہے وہ تواضع ہے، اور جو تواضع سے محروم ہو گئے وہ
حقیقتاً محروم ہے، کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو میرا طریقہ یہ ہے کہ جب کہیں بیان میں بیٹھیں یا سنیں یا کتاب پڑھیں تو اپنے کو محتاج اصلاح سمجھیں اور تواضع اختیار کریں۔ یعنی تواضع اس کو کہتے ہیں، یہ ایک سبق ہے جو ہر بار یاد کرنا چاہیے۔ تواضع نہیں ہوگی تو انگریزی زبان میں کہتے ہیں ان پٹ بند ہو جائے گا، ان پٹ نہیں ہوگی، کوئی چیز آپ کے دل میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ کبر ایسی خراب چیز ہے۔ تواضع کا عکس کبر ہے، تواضع کا عکس کبر ہے، اور کبر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے اہم چیز تو بہرحال، دوسری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، اس کو تو بہرحال سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے حقیر شخص سمجھنا ہر لحاظ سے، یہ تواضع کہلاتا ہے۔ سوچنا، یعنی بالقصد اگر وہ ایسا سوچتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے حقیر شخص ہوں، ابھی حقیر کی تفسیر ابھی عرض کرتا ہوں، تو یہ شخص متواضع ہو، بالقصد اگر سوچتا ہے ایسا کہ میں تو سب سے گیا گزرا ہوں، سب سے گیا گزرا ہوں، اس کو کبر اور تواضع دونوں عکس ہیں ایک دوسرے کے۔ اگر کبر ہوگا تو تواضع نہیں ہوگی، تواضع ہوگی تو کبر نہیں ہوگا۔ اور تو کس طرح سے اپنے آپ کو سب سے کم سمجھیں، کن کن چیزوں میں لکھا ہے؟ صفات کمالیہ میں۔ صفات کمالیہ کیا ہیں؟ 4 چیزوں سے نکلتی ہیں۔ ایک عقل، علم، عزت اور عبادت، یہ چاروں کو عین سے کر دیا۔ یہ چاروں صفات کمالیہ ہیں۔ تو اپنے آپ کو عقل میں، علم میں، عبادت میں، عزت میں، دنیا کا سب سے کم آدمی سمجھو گے، سوچو گے، سوچنے میں تمہارا جاتا کیوں ہے؟ کیا سوچنے سے تو کمی نہیں ہو جاتی۔ وہ عقل تو اپنی جگہ رہے گی، علم اپنی جگہ رہے گا، اور عزت اپنی جگہ رہے گی، اور آپ کی عبادت۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اپنے آپ کو سب سے بے وقوف اور سب سے جاہل اور سب سے ذلیل اور سب سے زیادہ گنہگار، یعنی اسی چیز کو میں یوں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھیے، ہمیشہ یہی سمجھے بندہ۔ اگر یہ نہیں سمجھتا تو کس چیز میں مبتلا ہے؟ تکبر میں مبتلا ہے، جس کا انجام جہنم ہے۔ اس سے کم کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو پالنے سے کیا فائدہ؟ اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بیان وغیرہ میں بیٹھنے سے پہلے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم دنیا کے محتاج اصلاح، ہر طرح عیبوں سے بھرے، اور اپنی اصلاح کے لیے میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ ہم حضرت موجود ہیں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن حضرت کا حکم ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن نیت یہی کی ہے کہ یا اللہ میری اصلاح، میرے بیان کرنے سے خود میری اصلاح ہو جائے، آپ لوگ سن لیں، آپ کا فائدہ ہو جائے، یہ ہے۔ تو آج عرض کرنا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایک یہ ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، رجوع الی اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں ان اللہ یحب التوابین، تب دیکھیے ذرا، جو شخص توبہ کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کریں گے وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ یہ ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے، پہلے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اس کے بغیر تو وہ محبت اللہ تعالیٰ سے کر ہی نہیں سکتا۔ تو جس محبت کے لیے ہم شیوخ سے تعلق کرتے ہیں قائم، وہ یوں حاصل ہوگی توبہ سے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور گناہوں سے جو توبہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اول تو اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھنا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم لوگ تو گناہوں میں اس قدر ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ کیا آنکھ منع محرم پہ نہیں پڑتی ہماری؟ کتنی بار پڑ جائے گی، کہیں بازار جائیں گے، کہیں جائیں گے، تو گناہ نہیں ہو رہا ہے؟
گناہ کو تو اپنے اعمال کو سوچنے سے پتہ چلتا ہے. یہ آنکھ اور زبان بہت سے گناہ کراتی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھنا تو غلط ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہو یا اللہ میں اقراری مجرم ہوں، اقراری مجرم. جتنے اللہ والے ہیں اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، مجرم. اس میں مجھے یاد آیا، اتنا تعلق تو نہیں ہے اس کا، ایک بزرگ تھے ہمارے آئے تھے حج پہ، تو انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے ملک سے چلا مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے. تو جب مدینہ منورہ کی حدود کے قریب پہنچ گیا تو وہاں رک گیا اور کہا کہ ایک فقیر کو تلاش کرو. فقیر کو تلاش کر کے لے آیا گیا تو وہ میلے کچیلے پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، اور تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہ اپنے کپڑے مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں اپنے کپڑے اس کو دے دوں، کپڑے تبدیل کر دیں. اور بادشاہ نے فقیر کا لباس پہن لیا، ننگے پیر ہو گیا، اور اپنے وزیروں کو کہا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالو اور پیروں میں بیڑیاں ڈالو. لوہے کی ہوتی ہیں بیڑیاں، اب تو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. اور یوں پھر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور اس طرح سے داخل ہوا، دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا مجرم چلا آ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کا مجرم چلا آ رہا ہے. یہ اب سمجھے آپ تواضع کیا ہوتی ہے. یہ تواضع اپنے اندر کسی قسم کی بھی اچھائی کو منسوب کرنا، یہی وہ زہر قاتل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات میں اس کو سب سے اشد فرمایا کہ کوئی اچھائی. اسی لیے جب کلام پاک کا پہلا حکم کیا ہے، کلام پاک کا پہلا حکم کیا ہے، سوچئے، الحمدللہ. یہی ہے یا نہیں؟ وہ پہلے ہی لفظ میں فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تعریفیں صرف اللہ کے لیے، اچھائی صرف اللہ کی طرف منسوب ہوگی، اچھائی اپنی طرف منسوب کرنا کسی کا حق نہیں. یہ پہلا حکم. اور مہلکات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات بیان فرمائے 3، ان میں سب سے اشد فرمایا یہ ہے کہ اپنی طرف کوئی اچھائی منسوب کی جائے، کوئی کمال منسوب کیا جائے، کوئی کارنامہ منسوب کیا جائے. اپنی اچھائی کا تو تصور بھی نہیں آنا چاہیے. ہم تو رذائل سے بھرے ہوئے ہیں. رذائل تو فطری ہیں، کبر ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، عجب ہمارے اندر، حب مال ہمارے اندر. یہ سب رذائل نفس ہیں جو قلب میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوئے ہیں. کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں میں کہاں، میرے اندر کبر ہے ہی نہیں. کوئی کہے اگر تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت ہے کہ وہ کبر میں مبتلا ہے. کبر تو ایک رذیل ہے، فطری رذیلہ ہے، تو ہر شخص میں اٹھے گا. جو شخص اس کو جانتا ہوگا وہ اس کے خلاف کرے گا. وہ جانتے ہی نہیں، جس کا مطلب اس کے مطابق کر رہا ہے، متکبر ہے. اور اکثر لوگ ہم میں سے نمازی تو ہیں، روزے دار ہیں، حاجی بھی ہیں، پیسہ بھی خیرات کرتے ہیں، خوب اٹھتے بھی ہیں تہجد، لیکن کبر میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ کہنا ہو کہ دیکھیں اتنے گناہ ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کلکم خطاؤون، دیکھو تم سب خطا، تو ہم پاک اپنے آپ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے استغفار کی ضرورت کو سمجھیے. اور استغفار کے فائدے بہت ہیں، لیکن ہم نے رذائل نفس میں اپنے کو ڈبویا ہوا ہے. اس پہ عمل ہوتا ہے رضائل نفس کے تقاضوں پہ، اور ہمیں حس نہیں. وہ کسی کا شعر ہے، رہتا ہے تیرے پاس تو اغیار کا ہجوم. اغیار ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ، کہ دیکھو یہ جو رذائل نفس ہیں، حسد ہے، کبر ہے، کینہ ہے، عجب ہے، یہ سب غیر ہیں. جب تک یہ دل میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ غیور ہے، ان غیروں کے ہوتے ہوئے تمہارے دل میں نہیں آئیں گے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اغیار کا ہجوم، یہی اغیار ہے ہمارے تقاضائے نفس، رذائل نفس. رہتا ہے تیرے پاس تو اغیار کا ہجوم، وہ عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح. جب غیر بیٹھے ہوئے اتنے تو کیا یاد دلاؤں؟ عہد قدیم
عہد قدیم تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے. وہ عہد قدیم یاد دلاؤں تو کس طرح، وہ گھر جو رنج و غم کے بگولوں کی زد میں ہو، وہ گھر جو رنج و غم کے بگولوں کی زد میں ہو، یعنی ان رذائل میں مبتلا ہو، اس گھر میں اب چراغ جلاؤں تو کس طرح، اس گھر میں اب چراغ جلاؤں تو کس طرح. تو یہ ہے ہم لوگ اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہ دیں اور بالکل اپنے رذائل نفس کو قوت دیتے چلے جائیں تو انجام کیا ہو؟ انجام یہ ہو کہ اب وہ حیرانی ہوتی ہے کہ کریں کیا، کیسے یہ چراغ جلایا جائے قلب میں، دل میں یہ چراغ کیسے جلے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ پہلے میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ دیکھیے اپنے آپ کو جب تک ہم گنہگار نہیں سمجھیں گے، محتاج اصلاح نہیں سمجھیں گے، بیان بیکار ہے، بالکل بیکار. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے کو گنہگار اور دنیا کا حقیر ترین شخص سمجھو، ورنہ تمہارے ان پٹ چینلز بند ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ داخل نہیں ہو سکتی کوئی چیز، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قلب میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو پھر اس لیے اپنے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، پڑوسی ہوں، کوئی بھی ہو، سب سے اپنے کو کم سمجھنے کی مشق کرتے رہنا چاہیے. اور کرنا کیا مشق ہے؟ پیسے لگیں گے کیس میں یا کوئی تکلیف ہوگی، سوچنا ہے. جتنے باطنی اعمال ہیں تو سب سوچنا، بس صرف سوچنا. اگر یہ سوچ لیا کہ وہ شخص ایسا ہے تو یہ کبر ہے. تو ہمارا کیا، جتنے ہم بڑے صدر، وزیر اعظم اور عہدیدار اور نہ جانے کیا کیا، ان کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ آپ کتنی مرتبہ ان سے کبر ہے، ارے وہ تو ایسی ہیں، وہ تو چور ہے، وہ تو بدماش ہے. نہیں سوچتے، یہ ہم میں سے بہت سے سوچتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کبر نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہے جو سب سے اشد ہے، سب سے اشد ہے، اور بڑے مبتلا ہیں. بڑی آسانی سے بتائیے ذرا، کہاں ہم نسبت خاک رابہ، کہاں ہم اور کہاں وہ عہدیدار، وزیر اور سفیر اور صدر اور بادشاہ مختلف ملکوں کے، ان کو آپ نے گدھا سمجھ لیا ہے. پولیس والے کو بھی کیسی حقارت سے دیکھتے ہیں. ارے دن رات تو ہم مبتلا ہیں کبر میں. کیا کمی ہے ہمارے کبر میں؟ ہم محتاج اصلاح ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ سمجھ لیجئے اور اپنے اندر تواضع کو پیدا کیجئے کہ میں سب سے حقیر ہوں. کیا مطلب ہے حقارت کا؟ سب سے جاہل، سب سے بے وقوف، سب سے ذلیل اور سب سے زیادہ گنہگار. یہ چار چیزوں کے بارے میں سوچ لو کہ تو پھر تم کو تواضع نصیب ہو جائے گا. صرف سوچنا ہے. یہ جتنے باطنی اعمال ہیں ان میں صرف سوچنا ہوتا ہے. پیسے لگتے ہیں؟ نہیں. پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی دوسرے کو پتا بھی نہیں چلتا. بس بندہ ہے اور اللہ میاں ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں تو سب سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگ افضل ترین عبادت سے غافل ہیں، وہ تواضع ہے. تواضع کو فرمایا افضل ترین عبادت میں سے. تو توبہ کا اب سمجھ لیجئے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مریدوں کا پہلا کام ہے، پہلا قدم اور سالک کی راہ کا سرا ہے. اب ہم میں سے بہت سے بزرگوں سے تعلق کیے ہوئے ہیں، پہلے پوچھیے کہ آپ نے یہ پہلا قدم بھی اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا توبہ کا. جس آدمی نے توبہ کر کے پچھلے گناہوں کی تلافی کر لی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت درست کر لی. اور جس نے مرتے دم تک گناہوں پر اصرار کیا، یعنی توبہ نہیں کرتا، اس نے شیطان سے اپنی نسبت مضبوط کر لی. کیونکہ شیطان کی یہی صفت ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا. شیطان کے بارے میں سنا، کسی نے مجھے بتایا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میری بھی بخشش کا کوئی ہو جائے گا انتظام. انہوں نے کہا اچھا میں اللہ میں سے پوچھتا ہوں. میں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کب منع کیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، ان کی قبر فلاں جگہ پہ ہے، قبر کو سجدہ کر لے. تو یہ بڑے خوش ہوئے موسیٰ علیہ السلام، واہ، تو شیطان کی بھی نجات ہو گئی.
جب شیطان کو کہا کہ بھائی تمہارا تو بہت آسان نسخہ نکل آیا، وہ فلاں جگہ پہ قبر ہے، جا کے سجدہ کر لو، جو حکم نہیں مانا تھا اب مان لو. کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھا آپ نے، یہ متکبر کبر کی وجہ سے کیسا ہمیشہ ہمیشہ. تو شیطان سے نسبت مضبوط کر لیتا ہے وہ شخص جو توبہ نہیں کرتا. اور آدم علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ توبہ کرنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ وہ کلمہ ہے جس کی جو اللہ میاں نے ہی ان کے دل میں ڈالا، اس کی بنا پر معافی ہو گئی.